الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبتغوا باموالکم وقال وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ۔ بزرگان محترم، ایک صاحب نے مہر کے متعلق سوال کیا، مناسب سمجھا کہ مہر کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل ضروری اور اہم مسائل عرض کر دوں۔ یاد رکھیں، مہر واجب ہے۔ اگر کوئی مہر نکاح کرے مہر ادا نہ کرنے کی نیت کرتے ہوئے، تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح صحیح نہیں ہوگا اور اس کے بعد بدکاری ہوگی، لہذا مہر واجب ہے، ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر نکاح کے موقع پر مہر کو متعین نہ کیا جائے تو نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ اس عورت جیسی اس عورت کے خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہے اسی طرح کا مہر اس عورت کا بھی ہوگا، یہ اس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ تو مہر واجب ہے، اور یہ مہر لڑکی کے اعزاز میں دیا جاتا ہے، تو یہ مہر اعزازیہ ہے اور عورت کا حق ہے، مانگے تو شوہر غصہ نہ کرے اور عورت کی اجازت کے بغیر اس کے مہر کے مال کو خرچ نہ کرے، یہ عورت کا حق ہے، اور جب تک مرد ادا نہ کرے مرد کے ذمے یہ قرض ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، مہر کی شریعت نے کم سے کم مقدار متعین کی ہے 10 درہم، اس سے کم نکاح صحیح نہیں ہوگا، کم میں نکاح صحیح نہیں ہوگا، تو یہ کم سے کم مقدار شریعت نے متعین کی 10 درہم۔ اب 1 درہم 3.5 گرام کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے تقریباً احتیاطاً کہہ رہا ہوں 35 گرام ہوئے 10 درہم کے، تو یہ کم سے کم مقدار ہے، اور گرام کے حساب سے 35 گرام ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو کم سے کم مقدار ہے یہ مہر شرعی نہیں ہے، یہ مہر کی کم سے کم مقدار شریعت نے متعین کی ہے، تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ یہ مہر شرعی ہے، بلکہ یہ مہر شرعی نہیں ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق رکھیں تاکہ اسے ادا کیا جائے۔ اور پھر ازواج مطہرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ادا فرمائی۔ تمام ازواج مطہرات کا، ام المومنین کا جو مہر تھا تقریباً وہ 500 درہم تھا، لیکن مہر فاطمی جو مشہور ہے وہ 480 درہم ہے، گرام نے 80 درہم ہے، یہ مہر فاطمی ہے۔ تو یہ درہم 3.5 گرام کا تقریباً ہوتا ہے احتیاطاً۔ اور ام حبیبہ کا رضی اللہ عنہا کہ ان کا جو مہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین فرمایا وہ 4000 درہم ہے، تو یہ ازواج مطہرات کے مہر تھے۔ اب سوال ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ فی الحال مہر کیسے ادا کرے؟ بہت سالوں پہلے، 25 سال پہلے نکاح ہوا، 500 روپیہ مہر میں متعین کیا گیا، یا 4 گرام متعین کیا گیا، یا 1 اشرفی متعین کیا گیا، اب اسے کیسے ادا کیا جائے؟ یاد رکھیں، اس موقع پر جس طرح متعین کیا گیا اسی طریقے سے ادا کریں۔ اگر 5000 روپیہ متعین کیا تو اب 5000 روپیہ دیں، 10,000 روپیہ اگر متعین کیے تو اب بھی 10,000 روپیہ، اگر 10 گرام متعین کیے سونا تو آج بھی وہ 10 گرام سونا ادا کریں، اور اگر 2 اشرفی متعین کی ہے اس زمانے میں تو آج بھی 2 اشرفی ادا کریں۔ قیمت کا کوئی اعتبار نہیں، بس جتنا متعین کیا ہے اتنا آج کے زمانے میں بھی اسی طرح ادا کرے جتنا اس وقت اس نے متعین کی ہے۔ اور پھر مہر ادا کیے بغیر اگر زوجین میں سے کسی کا انتقال، مثلا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال وراثت میں سے مہر کے پیسے کو ادا کیا جائے گا، بیوی کو دی جائے گی۔ اور اگر بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو بیوی کے جو مال وراثت میں شوہر سے مہر کے روپے کو لے کر کے مال وراثت میں رکھ دیا جائے گا، تو یہ مہر کے متعلق۔ اور یاد رکھیں، مہر کی 2 قسمیں ہیں، مہر معجل ایک ہے، مہر معجل ایک ہے۔ اب جو عین کے ساتھ معجل عین کے ساتھ اجلت سے ہیں،
جس کے معنی بیفور ادا کرنا، جلدی ادا کرنا ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مہر معجل متعین کیا ہے تو ویسی صورت میں عورت کو یہ حق ہے کہ وہ جب چاہے مرد سے اپنا مہر مانگے۔ اگر شوہر مہر ادا نہ کرے تو پھر وہ قریب آنے سے روک سکتی ہے۔ سفر میں اگر کہیں شوہر لے کر جانا چاہے تو سفر میں جانے سے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ تو یہ مہر معجل کا مسئلہ ہے۔ اور ایک قسم ہے معجل، اجل سے مدت کے معنی میں معجل، تاخیر کے ساتھ، مہلت کے ساتھ۔ اگر مہر معجل متعین کیا ہے تو پھر عورت طلب نہیں کر سکتی، شوہر جب اپنا مہر ادا کرے گا اس وقت لے، لیکن مہر معجل کی آخری جو مدت ہے وہ طلاق کے موقع پر ہے۔ اگر خدا نہ کرے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد مہر ادا کر دے، یا خدا نہ کرے بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت مہر ادا کر دے۔ تو یہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کے آخری مدت ہے مہر ادا کرے، یا خدا نہ کرے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد وہ آخری معجل کی آخری مدت ہے، اس کے بعد وہ مہر کو ادا کر دے۔ تو یہ مہر کے متعلق 2-4 مسائل تھے۔ اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔